الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا حق ہے تو اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ یعنی قبلے کا جو حکم آیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور وہ حق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہو گیا تو اسے ہمیں ہر حال میں ماننا ہے، اس میں کسی قسم کی کسی بھی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رکھنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اس طرح سے ہو کیسے گیا۔ یہ سب گمان مسلمانوں کا گمان نہیں ہوتا۔ مسلمان اور شک و شبہ ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی طرح منہ کرتا ہے تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائیں۔ تم کہیں ہو، اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ جو چاہے کرے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلہ کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یعنی اب یہ بحث، یہ حجت تمام ہو گئی کہ اب ہمیں بات کرنی پڑے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس کیوں نہیں ہے، ہمارا قبلہ کعبہ شریف کیوں ہو گیا۔ اب یہاں پہ ہماری حجت تمام ہو گئی ہے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے صرف نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی ہمارا قبلہ مقرر ہو گیا کعبہ شریف، تو اب ہمیں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں،
جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ پاک، ابھی قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر ملاحظہ کی گئی، مولا کریم پڑھنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی، اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و فعل میں ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بشر کرنے کی توفیق، ہماری نیکیوں میں اضافہ عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہے ہیں، مولا کریم اس میں ہماری مغفرت فرما، مولا کریم ہماری مغفرت فرما، ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اپنے حبیب کے صدقہ و فعل میں ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما۔ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقہ و فعل میں تمام مسلمانوں کی دلوں کی نیک جائز تمناؤں میں کامیابی عطا فرما، ہم سب پر رمضان المبارک کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو رمضان المبارک کے فیضان سے مالا مال فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔